نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ حامیم سجدہ کی۔ آیت نمبر 6 میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معبود ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس پر دلائل اللہ نے کیا دیے تفصیلاً سنیے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کیا تم اس عظمت اور شان والے اللہ کی قدرت کا انکار کر کے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے اپنی قدرت اور حکمت سے اتنی بڑی زمین کو صرف 2 دن میں بنا دیا، اور تم بتوں اور بے جان مورتیوں کو ایسی قدرت اور حکمت والے رب کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی شریک ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا کس طرح شریک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور ملکیت میں ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر زمین کو 2 دن میں بنانے کا بتایا گیا، یہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا گیا اور پھیلایا گیا، تو یاد رکھیے گا یہ حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی قدرت ایسی ہے کہ وہ چاہتا تو 1 لمحے سے بھی کم، 1 سیکنڈ کے بھی 60 اگر کریں تو 1 لمحہ بنتا ہے، تو فرمایا اس سے بھی کم میں وہ پوری زمین بنا دیتا۔ اور پیچھے آپ نے سماعت کیا تھا رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو نہ اسے کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے، نہ اسے کوئی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا یہاں پر جو فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ زمین کو جو یہ کہا گیا 2 دن میں پیدا فرمایا، یہ حکمت کے پیش نظر ہے۔ اب سنیے آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسا قادر ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے اس نے پہاڑ رکھ دیے، زمین بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اور فرمایا دریا، نہریں، درخت، پھل اور طرح طرح کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے پھر اس میں اللہ نے برکت رکھی، اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے ان کی روزیاں بھی مقرر کی۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا، اور جو لوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پورے 4 دن ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو 4 دن کہا علماء فرماتے ہیں اس میں 2 دن جو ہے وہ زمین کے شامل ہیں کہ 2 دن میں جس زمین کو اللہ نے بنایا اور ان کی پیدائش ہوئی، اور فرمایا 2 دن میں پہاڑ اور دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، تو فرمایا یہ مکمل 4 دن ہوئے۔ پھر آگے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد ارادہ فرمایا، اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، زمین اور آسمان نے، کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔
اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1، فرمایا زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق آسمان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے کہ اس حصے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر دیگر جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد آسمانوں کو بنایا گیا۔ بظاہر اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اگر آپ اماں پارہ پڑھیں گے، اماں پارے کی جو دوسری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ نازعات۔ سورہ نازعات میں آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک اگر آپ وہاں پڑھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اختلاف ہے، اور قرآن کی آیات میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر علماء نے اس پر کلام کیا اور اس کے بہت سارے جوابات دیے، لیکن میں ایک آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں علماء نے اس کا کیا جواب دیا، اور یہ واضح جواب یہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو 2 دن تھے زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا، اور اس طرح تمام چیزوں کی جو تخلیق ہوئی وہ 6 دنوں میں ہوئی۔ اور پہلے پارے میں اللہ نے خود بتا دیا تھا کہ یہ پورا زمین و آسمان میں نے 6 دن میں بنایا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد زمین کو پھیلانا ہوا، تو لہٰذا ان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی وہ یہ کی کہ آسمان دھواں تھا، آسمان جو تھا وہ دھواں تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دھواں جو تھا وہ پانی کا بخار تھا، اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بخارات جو ہوتے ہیں، جو ذرات جو ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیلاً علماء نے یہ لکھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، پھر اللہ نے پانی میں حرکت پیدا کی، اور حرکت پیدا کی تو موجیں جو تھیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس سے جھاگ پیدا ہوئی، اور اس جھاگ سے جو دھواں نکلا تو پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی، اور فرمایا اس سے خشکی پیدا کی گئی، اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں جو تھا وہ بلند ہوا، اور اس سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ کیا میرے رب کی شان ہے کہ پانی کو حرکت دے کے کیسے وہ آسمان کو پورا بنا دیا، اور کیسے خشکی پیدا کر کے اس نے زمین کو بنا دیا۔ تو یہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ۔ جو تیسری بات جو اسی آیت کریمہ میں بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنا دیا تو پھر رب العالمین نے ان دونوں سے حکم دیا کہ تم آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ۔ تو زمین و آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ بھی رب نے بتا دیا کہ وہ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے فرمایا آ جاؤ تو خوشی سے یا نہ خوشی سے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آسمان والو، اے آسمان و زمین، میں نے تم دونوں کے اندر جتنے بینیفٹس، منافع اور مصالح، یعنی جن حکمت کے تحت جس مصلحت جو تمہارے اندر رکھی ہیں اور جو تمہارے اندر جو میں نے پیدا کی ہیں انہیں لے آؤ اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ پھر اس کی تفسیر اور مزید کی حضرت عبداللہ بن عباس نے، اور اس کو مزید کھول کر بتایا کہ یہ جو اللہ نے زمین و آسمان کو بلایا اس سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع کر دو، کیونکہ اللہ نے یہ سورج کو بھی آسمان میں رکھا، چاند کو، ستاروں کو، لیکن اب اس کو دکھاؤ، مخلوق کو ظاہر کرو۔ اور اللہ نے بادلوں کو حکم فرمایا کہ تم جاری ہو جاؤ،
اور اسی طرح زمینوں سے فرمایا کہ تم اپنے نہروں کو روا کر دو، درختوں کو پھلوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے، تمہیں بہرحال ایسا کرنا ہے۔ آسمان و زمین نے عرض کیا مالک ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں، تو درختوں نے اپنے آپ کو نکال دیا، اور درخت میں جو پھل تھے انہوں نے اپنے آپ کو نکال دیا، اور اس طرح سورج چاند ستارے وہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے اپنی روشنی کو ظاہر کر دیا، دریا تھے تو وہ رواں دوا ہو گئے، تو یہ میرے رب کا حکم تھا۔ یہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ پھر ارشاد فرمایا فَقَطَعَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا۔ اب دیکھیے 4 دن کا پہلے ذکر کیا، 2 دن مزید بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے کہ جو غالب علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا تو اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، تو اس طرح یہ کل 6 دن ہوئے، تو پوری کائنات کی تخلیق جو ہے وہ 6 دن میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ پھر اللہ نے ہر آسمان میں اس کام کے احکام کو بھیج دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں وہاں رہنے والوں کو طاعت، عبادات اور امر اور نہیں کن کاموں سے بچنا ہے ان کے احکام اللہ نے دے دیے، انہیں بھیج دیے۔ نمبر 3 فرمایا کہ اللہ نے جو 7 آسمان بنائے، ان 7 میں سے جو نیچے والا آسمان تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے والے آسمان کو جو زمین سے قریب ہے، اللہ نے چراغ کی طرح روشن ہونے والے ستاروں سے آراستہ کیا، اور فرمایا کہ کیونکہ شیطان وہاں سے باتیں چرا لیتے تھے تو اب باتیں نہ چرا سکیں، تو فرمایا اللہ نے باتیں چرانے والے شیطانوں سے اس کی حفاظت کے لیے بھی ستارے بنائے، اور وہ آپ نے سورہ صافات میں سنا تھا، وہ شہاب ثاقب کہلاتا ہے کہ جب کوئی شیطان آسمان والوں کی باتیں سننا چاہتا ہے تو وہ شہاب ثاقب کا گولا اس کے پیچھے لگتا ہے اور اسے جلا کر اور اس کے آسمان کی وہ باتیں نہیں سن سکتا۔ اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ سنو، یہ بہترین نظام اس اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا ہے کہ جو سب پر غالب اور اپنی مخلوق اور ان کی حرکات و سکنات کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان آیات کا 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور حکمت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے فرمایا کہ محبوب اگر یہ ایمان لانے سے اب اعراض کریں تو آپ اب ان سے آخری بات یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں اب ایسی ہولناک اور ہلاک کر دینے والے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جیسا عذاب اللہ نے قوم عاد اور سمود پر نازل کیا تھا
اور یہ عذاب ڈائریکٹ ان پر نہیں آ گیا تھا، بلکہ میں نے یہ عذاب ان پر اس وقت آیا کہ جب ان کی قوموں کی طرف ہر طرف سے ان کے پاس رسول آتے تھے اور ان کی ہدایت کی ہر تدبیر پر عمل میں لاتے تھے، کہ ان کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے تھے، اور وہ رسول انہیں ہر طرح کی نصیحت کرتے تھے، بار بار سمجھاتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ان کی قوم کے کافروں نے ان رسولوں کی نصیحتوں کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری طرف نصیحت کے لیے تمہاری بجائے فرشتوں کو اتار دیتا۔ یعنی وہ رسولوں کو مان نہیں رہے، بلکہ کہتے کہ تمہیں ہم نہیں مانتے، بلکہ اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ اور رسولوں سے وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اور جس پیغام کو لے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد اور سمود کا یہ کہنا حضرت ہود اور حضرت صالح اور تمام انبیاء علیہ السلام سے تھا کہ جنہوں نے انہیں ایمان کی دعوت دی۔ اس آیت کریمہ کی سورہ حامیم سجدہ کا ایک واقعہ روایتوں میں ملتا ہے، وہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، وہ واقعہ کیا ہے سنیے، اور آپ کو قرآن پر یقین دیکھیے کافر کا کیسا تھا۔ آج ہمیں مسلمانوں کو اللہ کرے کہ ایسا ایمان اور ایسا ایقان یقین اور نصیب ہو جائے۔ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت نے ابو جہل اس وقت کا جو سردار تھا اس کی مجلس میں ایک تجویز پیش ہوئی۔ وہ ابو جہل سردار تھا اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے لیے بھیجا جائے، اور وہ ماہر ہو شعر کہنے میں، جادو میں، کہانت میں، وہ بالکل ماہر ہو، نجومی بھی ہو، شعر میں بھی ماہر ہو، فصاحت و بلاغت میں۔ تو چنانچہ وہ جو عرب کے جو کافر تھے کفار قریش، ان میں سے جس کا چناؤ ہوا اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کو جب انہوں نے چوائس کر لیا اور انہوں نے حضور کے پاس بھیجا، عتبہ آتے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، کیا آپ بہتر ہیں یا بنو ہاشم یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ اگر آپ کو حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں اور آپ کے جھنڈے لہرا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جو لڑکیاں آپ پسند کریں گے ان میں سے 10 لڑکیوں سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی بچ کر رہے گا۔ آتے ہی اس نے یہ ساری باتیں حضور کے سامنے رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں خاموشی سے اس کی یہ ساری باتیں سنی، اور اس کے بعد جب عتبہ نے اپنی تقریر ختم کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں سے لے کر یہ آیت کریمہ جو ہے 14 آیات جو تھی حضور نے پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، فَإِنْ أَعْرَضُوا تو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دیا۔ جب اس آیت کریمہ پر حضور پہنچے تو حضرت جابر کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا حضور کے دہن مبارک پر اور کہنے لگا، آپ کو رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ دے کر میں قسم دیتا ہوں اور آپ اس سے آگے نہ پڑے گا، اور بھاگ گیا، جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ جب قریش کے لوگ اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، کیونکہ میں ان تمام چیزوں کا ماہر ہوں، لیکن انہوں نے جو مجھے کلام سنایا وہ کہنے لگا، جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تو میں نے ان کے دہن مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور میں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو اب جو اس نے جملہ کہا وہ سنیے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں ان تمام کافروں کو جنہوں نے اس کو بھیجا تھا
کہنے لگا تم جانتے ہو کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ان کی بات کوئی معمولی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان کے منہ مبارک دہن مبارک پر ہاتھ رکھ کر انہیں بس کروا دی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ قابل غور بات ہے کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور جتنی باتیں ہمارے لیے ہیں یہ پہلے مسلمانوں کا ایمان تھا کہ وہ